السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون وہو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور ایک سونپنے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائیں اور ہرے برے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بدہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ ڈالتے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ آج کی آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے زمین اور آسمان کو بغیر مادے کے پیدا کیا۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ اس نے زمین اور آسمان کو ایجاد کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مادے اور بغیر کسی سابقہ نقشے یا مثال کے وجود کے پیدا کیا، بخشا۔ اس سے مادہ پرستوں کا رد ہوا، اور چونکہ اس کی بیوی ہی نہیں لہٰذا اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتے، اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین سب کا رد ہو جاتا ہے۔ یہود سیدنا عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور دوسرے ممالک کے مشرکوں نے تو اس قدر اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا ڈالی جن کا شمار بھی مشکل ہے۔ انہوں نے تو ایسے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل ہی چلا دی ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، خالق کل شیء فاعبدوا وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان تمام مذکورہ اشیاء کو پیدا کرنے والی ہستی ایسی ہے جسے انسان اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہے کہ کیا اس دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے؟ مسروق بن اجدع کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھ سے کنیت سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو عائشہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی نے کہی تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔
نیز فرماتا ہے ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اسے ہم کلام ہو سوائے اس کے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کرے۔ میں اس وقت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا ام المومنین ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حالانکہ تحقیق میں نے اسے دوسری بار بھی دیکھا۔ نیز فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، سورہ تکویر کی آیات ہیں یہ، ایک سورہ نجم کی اور سورہ تکویر کی، اور البتہ تحقیق اس نے اسے واضح افق کا آسمان کے کنارے کے پاس دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھے جنہیں میں نے دیکھا تھا، اور دونوں بار ان کی اصلی صورت میں نہیں بلکہ آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر گئی تھی، اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل من اللہ وحی سے کچھ چھپایا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل ہوا اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام رسالت کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات جانتے تھے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی نہیں جو غیب جانتا ہو، البتہ آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا، جیسا کہ بے شمار آیات اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کائنات کی معمولی معمولی اشیاء کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہر لمحہ ان کی خبر گیری کر رہا ہے، پھر ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا بھی کرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 104، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں، اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس سے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی معرفت کے لیے بہت سی ایسے دلائل کا ذکر کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں غور و فکر کرے تو یقیناً حقیقت کو پا لے گا، اور اس میں اسی کا بھلا ہے، اور جو خود ہی کچھ نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ خود ہی اس کا اپنا یعنی نقصان کرتا ہے اور اس کو برداشت کرے گا۔ اس سے آگے یخلق متکلم بدل گیا ہے، پہلے سلسلہ کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور میں تم پر محافظ نہیں کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے۔ اس طرح کی ضمائر کی تبدیلی کا کلام عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ایسے کلام کی اتنا ہی زیادہ فصیح شمار کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان بصیرت افروز دلائل میں غور و فکر کی زحمت بھی نہیں گوارا کرتے تو میرے ذمہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں وہ دلائل ایسے لوگوں کو دکھا کے یہ سمجھا کے چھوڑوں، بلکہ میرا کام تو صرف ان کو بتا دینا ہے، اس پر کو غور و فکر کر کے ایمان لانا اور عمل کرنا یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 105، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کر دیں۔ قرآن میں ایسی آیات الہی بہت سے مقامات پر مذکور ہیں، مختلف اوقات میں مختلف ماحول اور مختلف انداز بیان نازل ہوتا رہا، اگرچہ ان میں حقائق وہی ہیں جو پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اس طرح نئے نئے پیرائے میں دلائل بیان کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں، ایک یہ کہ آیات الہی میں غور و فکر کرنے والوں کو کسی وقت بھی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ متعصب اور معاند لوگوں کی کج فہمی کھل کر سامنے آ جائے، جو یہ بات کسی صورت ماننے کو تیار نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہر غیر معقول صورت بتانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ایسی کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے یہ ثابت کر سکیں کہ
اس امی نے ایسا کلام یقیناً کسی عالم سے پڑھا ہے اور ہمیں سنا رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام کسی سے غلام سے سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ اور مشرکوں سے نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کیجئے۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ صورت ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، ماں سوائے 6 آیات کے، اور اس وقت مسلمانوں پر سخت آزمائش کا دور تھا۔ اس وقت یہی حکم تھا کہ مشرکوں سے کنارہ کش رہا جائے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر یہ حکم نہیں رہا، بلکہ ان کے ساتھ جنگ و جدل کا حکم ہوا اور کعبہ میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جیسا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں مشرکین کے لیے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 107، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ آیت اور یہ بیانیہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود شرک کروایا، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے سامنے واضح کھول کے رکھ دی، لیکن جب انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ ان کو صحیح بات بتا دیں، باقی آپ ان پر محافظ اور ذمہ دار نہیں۔ یہ اگر صحیح بات جان کر بھی نہیں مانتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ تو پھر کہا گیا آیت نمبر 108 میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اس کی انہیں خبر دے دے گا۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ کسی کے الہ کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی اچھا کام چھوڑ دینا یا چھوٹا فتنہ گوارا کر لینا۔ یہاں اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ صبر و ضبط سے کام لیں اور غصے میں آ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ رد عمل کے طور پر تمہارے معبود حقیقی اللہ کو یہ گالی دینا شروع کر دیں گے، اور بالواسطہ تم خود ہی اللہ کو گالیاں دینے کا سبب بن جاؤ گے، حالانکہ ان کے معبود کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں اور انہیں برا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی اچھے کام کو کرنے سے اس کے رد عمل کے طور پر کسی بڑے فتنے کا خوف ہو تو اس اچھے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب کسی بڑے فتنے کے برپا ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے چھوٹے فتنے کو گوارا کر لینا چاہیے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کے پاس ہی پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب ان مشرکوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو اپنی فوج کے آگے کر دیتے۔ اب اگر مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کی مجرم بنتی، اور اگر نہ مارے تو سارے مسلمان مر جاتے۔ ایسی صورتحال میں ان مسلمانوں کو مار دینا ہی قرین ثواب ہے، اور اللہ نے ہجرت نہ کرنے والے ایسے مسلمانوں پر سخت نکیر فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی جو تفسیر ہے، حدیث نمبر 4596، اس میں بھی اس کی مزید ڈیٹیل آئی ہے۔ اب پھر اسی آیت میں یہ کہا گیا کہ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی ہر فرقہ اپنے ہی عقائد اور اعمال میں کیوں خوش رہتا ہے۔ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اس کا نظام ہم نے ایسا بنا رکھا ہے اور ایسے اسباب جمع کر دیے ہیں کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال اور طور طریقوں پر نازاں رہتی ہے۔ اللہ نے انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کو قبول کرے اور پسند کرنے پر مجبور ہو اور غلطی کی طرف جانے کی اس میں گنجائش ہی نہ ہو۔ البتہ اللہ کے پاس جا کر سب حقائق سامنے آ جائیں گے،
تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو کام وہ کرتا رہا ہے کیسا تھا۔ اس دنیا میں اگر کوئی فرقہ حق کی مخالفت میں بھی سرگرم ہو تو اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ مراد ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جیسے ہم نے اس آیت کے پہلے والے حصے میں پڑھا کہ کیا یعنی ان کے بتوں کو یا معبودوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، تو ہم اس وقت جس دور میں جی رہے ہیں یہ ایک جمہوری نظام ہے، اور کیا ہمیں اس جمہوری نظام کا ساتھ دینا چاہیے اور ووٹ ڈالنا چاہیے؟ موجودہ دور میں اس کی مثال کسی جمہوری نظام سیاست میں الیکشن کے دوران میں ووٹ ڈالنے کا مسئلہ ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ جمہوری نظام اسلام اور اسلامی نفاذ سے خلافت کی عین ضد ہے۔ یعنی اسلام اور جمہوریت دو الگ چیزیں ہیں۔ جمہوری نظام میں مقتدر اعلیٰ کوئی انسان یا ادارہ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے مقتدر اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی بنا پر ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت میں سمجھوتا ہونا ناممکن ہے۔ اگرچہ پاکستان کے دستور میں یہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں کہ مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس پر عمل درآمد ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کر لیا جائے تو موجودہ جمہوری نظام کا از خود جنازہ نکل جاتا ہے۔ لابازی جمہوری نظام میں 5 باتیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک کے بغیر بھی جمہوریت کی گاڑی ہرگز نہیں چل سکتی، اور یہ باتیں شرعاً ناجائز ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے وجود ضروری ہے۔ دوسرا، طلب امارت یعنی نمائندہ اسمبلی بننے کے لیے از خود درخواست دینا، پھر اس کے لیے ہر جائز و ناجائز ذرائع اور تگدو کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ کوئی بھی انسان خود عہدہ نہیں مانگ سکتا، بلکہ جسے امیر دے دے تو وہ ذمہ داری کو لے اور اچھے سے نبھائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کثرت رائے کو معیار حق قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ رائے کسی بھی طریقے سے لی گئی ہو، کسی بھی رشوت وغیرہ، اور جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جلسوں میں پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو ووٹ لوگوں سے لینے کے لیے کیا کچھ ناجائز طریقے نہیں اپنائے جا رہے۔ اسی طرح نمبر 4، حق بالغ رائے دہی یعنی ہر کس و ناکس کو بشمول خواتین ووٹ کا حق دینا، جو کہ اسلامی دور میں نہیں یا اسلام میں نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس کے ووٹ کی قیمت برابر ہے، یعنی ایک بالکل ان پڑھ جاہل انسان جس کی اپنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، اس کا ووٹ اور ایک پڑھے لکھے انسان کا ووٹ بالکل برابر ہے، جو کہ ایک واضح نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اس صورتحال میں مناسب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ ڈال کر اس نظام کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس سے بھی بسا اوقات یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی دین سے بیزار عنصر ہی برسر اقتدار نہ آ جائے، لہٰذا جو پارٹی دینی لحاظ سے نسبتاً بہتر ہو اس سے تعاون کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کا جواز صرف اس حد تک ہے کہ ایک بڑے فتنے کے سدباب کے لیے ایک چھوٹے فتنے کو گوارا کر لیا جائے۔ یہ تو اس کا وقتی علاج ہے، اور اصل علاج یہ ہے کہ اس کافرانہ نظام سیاست کو بدلنے کے لیے وہی راہ اختیار کی جائے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا رہا ہے، کہ حق کے لیے اور حق تگ و دو کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اسلامی نظام قائم کریں، اپنے محلوں میں اپنے ہر جگہ اسلام کا ماحول قائم کریں، اور بالآخر ہم ایک اسلامی حکومت یا خلافت بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین دیکھنا نصیب کرے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔